پرسن صاحب، اگر ابھی فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ یہ بیان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کیا باقی یہ سب جو اس بیان میں بتایا ہے محمد مشتاق کے بیٹے نے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ کوئی بوگس قسم کی سٹوری تو نہیں ہے، کوئی فکشن تو نہیں ہے، لیکن سٹیٹمنٹ تو بہت خطرناک ہے. میں ذاتی طور کے اوپر ان لوگوں کو بہت دیر سے جانتا ہوں. جب میں بہت دیر کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ نے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، حکومت پنجاب کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا، بیکاز یہ مجھے احساس ہوا تھا، بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک ویب آف کرپشن ہے جو کہ وہاں چلایا جا رہا ہے، ایک ڈین آف کرپشن ہے جو چلایا جا رہا ہے، اور جو بھی وہاں کام کرتا ہے وہ اس کو سک کرتے تھے، اس ڈین آف کرپشن میں سک ہوتے تھے. جو سک ہو جاتا تھا وہ پھر ان کا اسی قسم کا ساتھی بن جاتا تھا، جس میں سے 1 2 3 کی کہانی. سوری، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو حمزہ شہباز یا سلیمان شہباز صاحب پر کسی حد تک الزام ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پتا تھا؟ ہو سکتا ہے بیٹے کچھ غلط کر رہے ہوں، شہباز شریف صاحب کو غفلت میں رکھا گیا، ان کو نہ معلوم. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی نالج کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا، صوبہ پنجاب میں نہیں ہلتا تھا. ایک چپراسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی تھی شہباز شریف کی ذاتی انوالومنٹ کے بغیر، کیونکہ جو کرائٹیریا ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ یا میں کتنے قابل ہیں، یا آپ یا ہم کتنے کمپٹنٹ ہیں، یا آپ یا ہم کتنے ریلیونٹ ہیں ایک جاب کے لیے. جو کرائٹیریا ہوتا تھا وہ صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ پرسنل لائلٹی ہم کہاں تک ان کو کمٹ کر سکتے ہیں، کہ جی ہم آپ کے ملازم بن کے رہیں گے. یہ وہ سول تھا. سو میں یہ بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جتنی کرپشن ہوئی ہے، جو گند ہوا ہے، اس میں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب دونوں میں سے کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں تھا. سر، نواز شریف صاحب کی فیملی کے اوپر تو پرانے الزامات چلے آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ریلیٹیولی بہت کلین سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب. آپ مجھے اس کا جواب دیں. یہ شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ گندا انسان ہے. اچھا، بہت زیادہ گندا آدمی، اس حد تک گندا آدمی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور نہ ہی میں وہ الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا. آپ فائنینشل اسکیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا اسکیم کے علاوہ جو کرپشن ایک کہیں اور سے ایمنیٹ کرتی ہے؟ جب آپ انٹلیکچولی کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ہر قسم کی کرپشن کرتے ہیں. یہ شخص اتنا، میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سناؤں. اندر بیٹھا ہوتا تھا میٹنگ میں، جو کہ ذاتی طور کے اوپر ایک میٹنگ ہوتی ہے، 20-25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلے کرتا تھا، اور وہ فیصلے ڈکٹیٹ ہوتے تھے جب تو وہ لکھے جاتے تھے، نوٹیشنز ہوتی تھی. باہر نکلتا اپنے دفتر میں بلاتا تھا اپنے اسسٹنٹ توقیر جو بھاگا ہوا ہے اس وقت، اس کو کہتا تھا یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. میں نے یہاں تک ڈس آنیسٹی دیکھی ہوئی ہے، ان گناہگار آنکھوں نے دیکھی ہوئی ہے، ان گناہگار کانوں نے سنا ہوا ہے، اور میں آپ کو اور کیا کیا باتیں اس کی بتاؤں. فرینکلی شاید آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے وہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکے، نہ ہی میرا خیال ہے کہ مجھے وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. 78 جبکہ فائنانس منسٹر بنا تھا، میں اس سے بھی پہلے سے اس شخص کو جانتا ہوں. یہ اس نے شروع ہی کہاں سے کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. 7 سال 8 سال کے عرصے میں جب یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تھا پاکستان کا، ایک کمپنی جو 38 کمپنی نیچے دیتی ہے، 39 کمپنیز ہو جاتی ہیں. ہر بینک کا جو کہ لاہور کا بینک تھا اس کو انہوں نے قرضہ دینا تھا، وہ قرضہ آج تک واپس نہیں ہوا. ان کو رائٹ آف کراتے تھے. جب اپنی ان کی حکومت آتی تھی وہ رائٹ آف ہو جاتے تھے. آپ دیکھیے ایک ہسٹری دیکھیے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے کیسز بنے تھے وہ ان کے ریسپیکٹو ادوار میں رائٹ آف ہوئے ہیں. وہ کبھی کسی اور دور میں نہیں رائٹ آف ہوئے. انہوں نے آیا ہے، انہوں نے مینیپولیٹ کیا انسٹیٹیوشنز کو اور وہ رائٹ آف ہوئے ہیں. بینکس کو مینیپولیٹ کیا ہے، ان سے رائٹ آف کروائے ہیں. ہر ادارے سے انہوں نے رائٹ آف کرائے ہیں.